نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں یہاں پر جامع مسجد تاجنی ہال میں ایک عظیم الشان مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ایک عظیم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو نکاح کی مجلس کہا جاتا ہے. یہ وہ مجلس ہے جس میں ایک مسلمان لڑکے کا ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کیا جاتا ہے. دونوں کو آپس میں اس حلال رشتے کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پہنچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں اس زندگی کے اندر ہر شعبے میں مکمل اور بہترین رہنمائی فرمائی ہے. چاہے وہ عبادت کا شعبہ ہو، چاہے وہ عقیدے کا شعبہ ہو،
چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا شعبہ ہو، تو ہر شعبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہترین اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رہنمائی کو پڑھیں اور اس رہنمائی کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال نکاح کے بہت سارے مسائل ہیں، نکاح کے بہت سارے احکام ہیں، نکاح کے فضائل ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کو اس مختصر سے وقت میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جتنا مجھے توفیق دے گا میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑا پیدا کیا، تم ہی میں سے تمہارا جوڑا اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ مرد انسان ہے اور یہ انسان بہت سارے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح سے یہ عورت بھی انسان ہے اور بحیثیت انسان اس کے بہت سارے حقوق ہیں۔ تو اس طرح حقوق کے اعتبار سے دنیا کے اندر جو جینے کا حق ہے، دنیا کے اندر جو زندگی گزارنے کا حق ہے، جس طرح سے مرد کو یہ حق حاصل ہے اسی طرح سے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انفسکم، یہ تم ہی میں سے ہے، یہ تمہارے لیے کوئی غیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں اس عورت کے سارے حقوق بیان کر دیے، وہ حقوق جو اس مرد کو حاصل ہیں وہی حقوق اس عورت کو بھی حاصل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب یہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس مرد کو جب یہ جوڑا مل جائے اسلامی نکاح کے ذریعے سے تو اس کو سکون حاصل ہو۔ تو اس جوڑے کو، اس عورت کو، اس بیوی کو جو ہمارے گھر میں آتی ہے، جس کے ساتھ ہمارا نکاح ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے باعث سکون ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جب شادی کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو لے آتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اس عورت سے سکون حاصل ہونا چاہیے اور ان دونوں کو پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عورت اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے لیے سکون کا اور اطمینان کا اور چین کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، کیونکہ یہ سکون اور چین کسی بازار سے ہم نہیں خرید سکتے۔ یہ سکون اور چین اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے دلوں میں ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے پیار، ایک دوسرے کے لیے شفقت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا دھیان رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین ہی ان کے دلوں میں ڈال سکتا ہے۔ اگر دونوں کے درمیان خدا نخواستہ کوئی ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس ناچاکی کو اپنے زور سے ختم نہیں کر سکتے ہیں جب تک نہ اللہ رب العالمین ان دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے اس طرح بنا دے کہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ہمدردی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہم ہی میں سے ہمارا جوڑا پیدا کیا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس جوڑے کو ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعث سکون بنایا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس عورت کی تربیت کریں گے۔ پرسکون یہ ہمارے لیے تب بنے گی جب ہم اس عورت کی تربیت کریں گے، جب ہم اس کو دینی تربیت فراہم کریں گے، اس کو قرآن پڑھایا جائے گا، اس کو سنت سکھائی جائے گی۔ جب اس کو دینی ماحول میں تربیت دی جائے گی تو یہ ہمارے لیے
اس دینداری کی وجہ سے، اس دین پسندی کی وجہ سے ہمارے لیے باعث سکون ضرور بنے گی۔ اگر دینداری نہیں ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر ناچاکیاں یا اس طرح کی دوسری بہت ساری باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ہمارے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اسی نے ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت ڈال دی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے مودت یعنی پیار اور محبت اور ہمدردی، یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے والا ہے، یہ انسان کہیں سے نہیں لا سکتا۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وہی اللہ اس مرد کے دل میں عورت کے لیے ہمدردی ڈال دیتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو عورت کے دل میں اس مرد کے لیے محبت ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ اس کا خیال رکھتی ہے، اس کا دھیان رکھتی ہے، اس کی ضروریات پوری کرتی ہے، اور ایسے ہی مرد پھر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اگر عورت کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کہیں سے ہمدردی لائے اور اس کے دل میں ڈال دے۔ اور اسی طرح سے مرد کے دل میں اگر ہمدردی نہیں ہے اپنے جوڑے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، تو ہم کہیں سے نہیں لا سکتے ہیں اور اس کے دل میں ڈال سکتے ہیں۔ بس اللہ رب العالمین سے ہی التجا کرنی چاہیے کہ وہی ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور وہ دلوں کو جہاں پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العالمین نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت اور پیار اور محبت اور الفت اور اسی طرح سے ہمدردی اور غمخواری اور غمگساری، یہ ساری صفات اللہ رب العالمین ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہے، جس نے ابھی نکاح نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ وہ عورتوں میں سے جو عورت اس کو اچھی لگے، جو عورت اس کے لیے پاکیزہ ہو، طیب ہو، اس کے ساتھ نکاح کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی ما طاب لکم، وہ عورت جو تمہارے لیے پاکیزہ ہو، عفت اور عصمت کی پیکر ہو، شرم و حیا والی ہو، دیندار ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو پوری کرنے والی ہو۔ اگر ایسی عورت تمہیں کہیں مل جاتی ہے، اگر ایسی عورت کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما طاب، جو اچھی لگے، اور اچھی وہی عورت ہے اسلام کی نظر میں جو دیندار ہو، جو حیادار ہو، جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو، جس کو حقوق العباد کا پتہ ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب یہاں پر اگر کوئی اس آیت سے یہ معنی نکالنے کی کوشش کرے کہ جو بھی عورت پسند آ جائے اس کے ساتھ نکاح کر لو، پھر اس کے اندر دینداری ہے، پھر اس کے اندر شرم و حیا ہے، پھر اس کے اندر اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے یا نہیں ہے، اس کا چال چلن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کو مت دیکھو، تو یہ بات غلط ہے۔ ما طاب لکم سے مراد ہے وہی عورت جس کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، اور جو دیندار ہو اس عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی کہ عام طور پر معاشروں کے اندر اس عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے جو خوبصورت ہوتی ہے، عام طور پر معاشروں کے اندر اس عورت کے ساتھ نکاح کو ترجیح دی جاتی ہے جو مالدار ہو، عام طور پر لوگ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں جو حسب اور نسب اور خاندان والی بڑے مقام والی عورت ہو، اس کے ساتھ لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے ابو ہریرہ جب بھی تجھے شادی کرنی ہو تو دیندار عورت کے ساتھ شادی کر کے تو کامیاب ہو جانا۔ اب کامیابی کس میں بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذات الدین میں، دین والی میں، جس کے پاس دینداری ہو، اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے کہ وہ عورت اگر دیندار ہے اور اگر تمہارے اندر کوئی خامی ہوگی تو یہ عورت تجھے ٹوکے گی کہ تیرے اندر یہ خامی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ وہ تمہارے لیے دینداری میں تمہاری مددگار بن جائے گی اور تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرے گی۔ حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ دونوں وہ دیندار ہوں، دونوں دیندار ہونے چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار کسی مرد کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، نماز میں سستی ہے، دوسرے اعمال کے اندر سستی ہے، اگر یہ عورت دیندار ہوتی ہے، یہ مرد کو سیدھے راستے پر لاتی ہے اور کوشش کرتی ہے وہ کہ یہ میرا خاوند جو ہے یہ بھی سیدھے راستے پر چلے، یہ بھی دیندار بن جائے، یہ بھی حیا اور شرم والا بن جائے، یہ بھی باکردار بن جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری میں کامیابی بتائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما طاب لکم، تمہارے لیے جو اچھی ہو، طیب ہو، پاک ہو، حیادار ہو، وہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ اور دوسری ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ تمہارے پاس جب ایسا رشتہ آ جائے جس رشتے کے اندر دینداری ہو، جس رشتے کے اندر اچھے اخلاق ہوں، فزوجوہ، اس کو رشتہ دے دو۔ اگر لڑکی کے لیے رشتہ آ رہا ہے، دیندار رشتہ آ رہا ہے، با اخلاق اور حیادار لڑکے کا رشتہ آ رہا ہے، وہ رشتہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں کہیں اپنے بیٹے کے لیے کہیں حیادار، دیندار، اچھی لڑکی کا رشتہ مل جاتا ہے تو ہمیں فوراً وہ قبول کرنا چاہیے۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ شادی کر لو، اس کو وہ رشتہ منظور کر لو اور اس جوڑے کا نکاح کر دو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر دیندار رشتے کو چھوڑ دو گے، چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے ہو، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہی بات جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر دیندار رشتہ چھوڑ دو گے تو زمین کے اندر فساد برپا ہوگا، فتنہ برپا ہوگا، اور ایسا فساد برپا ہوگا جو لمبا چوڑا ہوگا، جو ختم لینے کا نام ہی نہیں لے گا۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے بیٹے کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، ہماری بہن کے لیے، یا کوئی بھی عورت جو ہمارے گھر میں ہے، جو ہمارے گھرانے کے اندر ہے، اس کے لیے جب بھی کوئی نیک رشتہ مل جائے تو ہمیں فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے اور نیک رشتہ ہی تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نیک رشتہ چاہے لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے تب ہی ملے گا جب ہم ان کی بچپن میں پرورش کریں گے، دینی پرورش، دینی تربیت۔ ورنہ اگر یہی حالات رہے، اسی طرح سے اگر ہم لوگ غفلت کے شکار ہو گئے تو پھر وہ دیندار لڑکے اور لڑکیاں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ ہماری بیٹیاں کہاں سے دیندار بنیں گی جب ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے؟ شادی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اگر ان کو دین نہ سکھایا جائے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کے دیندار بنانے کی فکر ہمیں آج کرنی ہے۔ شادی سے پہلے ہمیں ان کو یہ سبق دینا ہے کہ آپ کو دین پڑھنا ہے، آپ کو دین سمجھنا ہے، آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، تو یہ ہمیں پہلے اس کی فکر کرنی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت سارے والدین اس میدان میں کامیاب ہیں، الحمدللہ۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تربیت فراہم کی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو دینی ماحول دیا ہے، ان کو دین سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے والدین، بہت سارے بھائی اب اپنے بچوں کا یا اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا نکاح اس انداز سے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے دین پڑھا ہے اور انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے
جس نکاح میں خرچ کم ہو، جس نکاح کے اندر اخراجات کم ہو، اس نکاح کے اندر اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا ہے۔ ہم برکت کہیں اور سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن برکت جہاں رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، اس چیز کو ہم کرتے ہی نہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے نکاح کے اندر بہت سارے رسوم، بہت سارے رواج، بہت ساری ایسی باتیں اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنا رہی ہے۔ لہذا ہمیں ان رواجوں سے، ان رسوم سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ ہمیں نکاح اتنا ہی رکھنا ہوگا جتنا اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ نکاح جتنا اسلام نے بتایا ہے، ولیمہ ہو یا کوئی بھی ایسا پروگرام ہو، وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ اس سے دائیں بائیں آگے پیچھے جب ہم نکلیں گے تو ہم خرافات میں پھنس جائیں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں گا۔ بالکل سر۔ تو کچھ منٹ میں اور لوں گا آپ کے، کیونکہ یہ موقع مجھے بار بار نہیں ملے گا۔ پہلی بار میں یہاں پر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ بالکل سر، ٹھیک۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے نکاح کو، بہت سارے خرافات، بہت سارے جو ایسے رسوم ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اور دن بدن ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کا۔ سعید بن مسیب کے درس میں ایک شاگرد آیا کرتا تھا، اور اچانک وہ شاگرد کچھ دنوں تک درس میں حاضر نہیں ہوا، سبق میں حاضر نہیں ہوا۔ تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے دوسرے طلباء سے، دوسرے شاگردوں سے معلوم کرایا کہ وہ میرا شاگرد جو میرے درس میں آیا کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے وہ کچھ دنوں کے لیے مشغول ہو گیا ہے، اپنے ہی گھر میں ہے۔ تو بہرحال کچھ دن گزرے اور وہ شاگرد پھر سے اپنے استاد کے درس میں شامل ہوتا ہے، اور استاد اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے گھر میں کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، بس میں اکیلا ہوں، میری ایک بیوی تھی وہ مر گئی، اب تو میں صرف ایک رہ گیا۔ تو سعید بن مسیب نے اس سے کہا کیا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ ادھر ہی اسی مجلس میں۔ تو اس نے کہا میں کہا اور آپ کہا، آپ تو سید التابعین ہیں، آپ تو اتنے بڑے مقام والے آدمی ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، میں اور آپ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں؟ تو کہا نہیں، آپ بتاؤ کرنی ہے آپ کو شادی کہ نہیں کرنی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے تو شادی کرنی ہے، کیونکہ میں اکیلا ہوں، کوئی ہو جو میرے آس پاس بیٹھے، جو میرا کچھ کام کرے، میرے لیے کھانا پکائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اسی مجلس میں کر دیتا، اور لوگوں کو گواہ بنا دیا اور خود ہی اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور وہ شاگرد اپنے گھر چلا جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے، اندر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے چلو اچھا نکاح ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کوئی دن ہم مقرر کریں گے، میں اپنی بیوی کو لانے کے لیے ان کے گھر چلا جاتا ہوں۔ اب وہ اسی سوچ میں تھا، رات کا وقت ہو گیا تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اندر سے کون ہے؟ تو وہاں سے آواز آتی ہے سعید۔ تو یہ اندر سے پوچھتا ہے یہاں تو بہت سارے سعید ہیں، کون سا والا سعید ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے، میں اسی کے لیے دروازہ کھولوں۔ تو آواز آئی باہر سے کہ میں آپ کا استاد سعید بن مسیب ہوں، آپ کی بیوی میرے ساتھ ہے، آپ دروازہ کھولیے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے جائیے، اپنی بیوی کو آپ سنبھالیے۔ تو دروازہ کھولتے ہیں اور باپ نے اپنی بیٹی جس کے ساتھ نکاح کیا تھا اس کے حوالے کر دی، اور باپ وہیں سے واپس چلا جاتا ہے۔ کہاں پر ہے اتنا لمبا چوڑا پروگرام؟ تو یہ اسلاف نے ہمیں درس دیا ہے کہ کس طرح سے شادیاں ان کی ہوا کرتی تھی، ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو بہرحال اب یہ تو باپ کی بات ہوئی، استاد کی بات ہوئی، دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں رہے۔ صبح ہوئی تو
شاگرد نے اپنے استاد کے درس میں جانا چاہا، لیکن بیوی نے راستہ روک لیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے والد محترم جو میرے استاد ہیں، میں ان کے درس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی. اعلمک علم سعید، سعید کے پاس جتنا علم ہے وہ میں یہاں آپ کو سکھاؤں گی، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. کس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارا علم دیا تھا جو ان کے پاس تھا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو وہ سارا علم دوں جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کو وہ سکھاؤں؟ قطعاً نہیں. ہم میں کوئی اس کے لیے تیاری نہیں، ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں، ان کا خیال رکھیں. تو بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت کی، میں اس کی طرف آتا ہوں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں سے جو بغیر شادی کے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے جو بغیر شادی کے ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی شادی کا بندوبست کر لو. ان کی شادی کا وقت پر، نکاح کی عمر ہوتے ہی ان کی شادی کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وقت پر ان کی شادی ہوگی تو معاشرہ بہت ساری خرابیوں سے بچے گا، گھر بہت ساری خرابیوں سے بچے گا، انسان کا اپنا آپ بھی بہت سارے گناہوں سے بچے گا. اغض للبصر واحسن للفرج. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ نکاح کے فوائد ہیں. اسی لیے جو ہی بچہ یا بچی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اس کے نکاح کا بندوبست ہمیں کرنا چاہیے، فوراً نکاح کر لینا چاہیے. لیکن آج کل لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہاڑوں کے اندر، دور دور علاقوں میں، گاؤں میں ابھی بھی الحمدللہ کچھ خیر موجود ہے، کچھ بھلائی موجود ہے. لیکن جو ہم شہر کی طرف قریب جاتے ہیں تو ہمیں خرافات کے انبار نظر آتے ہیں. وہاں پر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. وہاں پر ملازمت کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر مال کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر گاڑی کو دیکھا جاتا ہے، بنگلے کو دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے پتہ نہیں کون کون سے مطالبے وہاں دیکھے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے نکاح وقت پر نہیں ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر خرابیاں آپ خود ہی جانتے ہیں، خود ہی یہ باتیں روزانہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنے اغوا ہوتے ہیں، کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی عصمت ریزیاں ہوتی ہیں، کتنی بے حیائی ہے، کتنی بے شرمی ہے. وہ اس وجہ سے کہ نکاح وقت پر نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ جو ہمارا کلچر ہے، یہ جو ہماری تہذیب ہے کہ ہم بچے کی نکاح کی عمر کو پہنچتے ہی اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی. یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی تہذیب و تمدن ہے. اس پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا، اور جو کچھ بھی ہم نے خرافات اس میں خود داخل کیے ہیں ان کو ہمیں باہر پھینکنا ہوگا تاکہ یہ نکاح ان خرافات، رسوم اور رواجوں سے پاک ہو جائے. تو بہرحال فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے، عورتوں میں سے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کے نکاح کا بندوبست کر دو. اور اسی طرح سے غلاموں میں، پرانے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں میں جو نیک ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، ان کا بھی نکاح کر لو آپس میں، تاکہ معاشرہ بہت ساری خرابیوں سے، برائیوں سے پاک ہو جائے اور معاشرے کے اندر برائیاں نہ پھیلیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو نکاح سے پہلے بچی کا یا بچے کا برسر روزگار ہونا ضروری سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ کماتا نہیں ہے، ابھی بیٹی برسر روزگار نہیں ہے. گویا کہ اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ میری بچی گھر سے باہر نکلنی چاہیے، آفس کی زینت بننی چاہیے، دکان کی زینت بننی چاہیے. وذات خود اس کو یہ سکھا رہا ہے کہ میری بچی میرے گھر سے نکلنی چاہیے. تو بہرحال وہ سوچتا یہ ہے کہ میری بچی بھی ملازم ہونی چاہیے، میرا بچہ بھی ملازم ہونا چاہیے، یا کم از کم کوئی بزنس کر لے، کوئی کاروبار کر لے، کوئی ہنر وہ سیکھ لے، کمانا شروع کر دے، اس کے بعد میں اس کو نکاح کرواؤں گا یا اس کے بعد ہم اس کا نکاح کریں گے. تو وہ گویا کہ رزق کے ٹھیکیدار خود بنے بیٹھے.
حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ رزق آسمان سے آتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمان سے آتا ہے، اس کو تقسیم کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے ان لوگوں کو جو ایسا ذہن رکھتے ہیں، جو ایسا سوچتے ہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ نکاح کرنے والا انسان، یہ نکاح کرنے والا نوجوان اگر یہ فقیر ہوگا تو نکاح کے ذریعے سے، نکاح کی وجہ سے، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا، اس کو رزق تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ رزق کے راستے اس کے لیے کھول دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہے، شرط یہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ نکاح کے فوائد ہیں، یہ نکاح کے ثمرات ہیں، یہ نکاح کے اندر اتنا زیادہ خیر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لہٰذا اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا عطا فرمایا اور اولاد بھی عطا فرمائی، سب پیغمبروں نے نکاح کیا ہے، لہٰذا ہمارا جو نوجوان ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اگر وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے اس کو نکاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو بہرحال نکاح کے بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات، بہت ساری باتیں ہیں، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا جب نکاح ہو جاتا ہے پھر دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اللہ کا حق عائد ہونے کے بعد اللہ کا حق تو ہمیشہ ادا کرتا رہنا ہے، لیکن ان دو کے بھی آپس میں کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے، تبھی ان کی زندگی خوشحال زندگی بنے گی۔ اگر حقوق میں کمی رہے گی تو بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ فساد برپا ہوگا، لہذا حقوق ادا کرنے کی دونوں کو کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو حقوق مردوں کے لیے ہے۔ مرد اگر عورت سے کوئی حق مانگتا ہے، کسی حق کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح اس عورت کو بھی حق ہے، اس مرد کو چاہیے کہ عورت کو وہ حق دے دے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حقوق تو ہم سمجھتے ہیں دونوں کے بیچ میں کون سے حقوق ادا ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا حق جس کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، جس حق کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو عزت اور احترام کا حق دیں۔ عزت اور احترام بہت ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کس طرح سے عزت اور احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز پینے کی چیز آ جاتی ان کے گھر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دے دیتی کہ آپ پیئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے تھے، پہلے مجھے کہتے تھے عائشہ پہلے تم پی لو۔ دیکھو حق کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا اپنی بیوی کو، اور کس طرح سے احترام دیا اپنی بیوی کو، کس طرح سے پیار دیا اپنی بیوی کو۔ یہ دونوں کے درمیان یہ حق پورا کا پورا ادا ہونا چاہیے۔ اور فرماتی ہے جب میں دودھ پی لیتی یا پانی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میں پیش کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کو دیکھتے، اس کو گھماتے، جہاں حضرت عائشہ نے ہونٹ لگائے ہوتے تھے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ لگا کر اس دودھ کو پیا کرتے تھے۔ یہ عزت اور احترام۔ اور فرماتی ہے کہ کبھی کبھار میں حیض کی حالت میں بھی ہوا کرتی تھی، حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جھوٹا دودھ پی لیتے، کھانا کھا لیتے، میرا جھوٹا برتن استعمال کر لیتے، اپنے منہ میں رکھتے۔ یہ احترام ہے،
یہ عورتوں کا مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کو اکرام ملا ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل بہت ساری عورتیں اس ذہن کی حامل ہو چکی ہیں کہ وہ عزت اور وقار کہیں اور تلاش کر رہی ہیں، بازار میں یا فیشن میں یا اس طرح سے ننگا رہنے میں وہ اپنا وقار سمجھتی ہیں کہ یہاں پر ہمارا وقار ہے۔ نہیں، وہاں پر ان کی ذلت اور خواری ہے، وہ تو بے شرمی ہے، وہ تو بے حیائی ہے، وہاں پر ان کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ نعرہ دیا ہے وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ اس عورت کو استعمال کریں ہر جگہ، اس کو جس طرح سے ہم کسی رومال کو گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، ٹیشو پیپر جیسے ہوتا ہے، تو ایک بار یوز کیا اور اس کے بعد پھینک دیا، اسی طرح وہ چاہتے ہیں۔ آپ مغربی معاشروں کو دیکھ لیجئے، ان کا معاشرہ ایسا ہی ہے، ایک بار یوز کیا اور پھینک دیا۔ ایسا ہی وہ اس عورت کو بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کو کوئی عزت اور وقار نہیں دینا چاہتے۔ اگر اس کو وقار اور عزت ملی ہے تو اسلام میں ملی ہے، اسلام نے اس کو عزت دی تھی، لیکن اس عورت نے اس عزت کو نہیں سمجھا اور نہ اس کو اپنے اوپر پابند، اس بات پر اپنے اوپر اس کو پابند کر دیا۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ یہی بات کہوں گا کہ دونوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے ساتھ معروف کا سلوک کرو، بھلائی کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ باہر تو سارے بہتر بن کر ہی نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بہتر رہنے کی، لیکن اپنے گھر میں کون بہتر ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، وہاں پر کون بہتر بن کر رہتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، دنیا میں اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی نے خیر کیا ہے، بھلائی کی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال آگے نہیں بڑھوں گا، یہیں پر اختتام کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، پروردگار ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، پروردگار ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، پروردگار اس بستی سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مسلمان ہونے کی صورت میں، مسلمان اور مومن ہونے کی صورت میں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کے لیے آخرت کی دنیا بہتر بنا، پروردگار ان کے لیے آخرت کی دنیا بہتر اور آسان بنا، پروردگار جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں، ہم بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پروردگار یہاں پر اس جوڑے کا نکاح ہوا ہے، پروردگار ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، پروردگار ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار ڈال دے، پروردگار ان کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم غمخوار اور غمگسار بنا دے، پروردگار ان کو ایک دوسرے کا دھیان رکھنے والا، ایک دوسرے کا حق پورا کرنے والا بنا دے، پروردگار ان کو خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ہم سب پر اپنی برکت نازل فرما، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔